السلام علیکم ناظرین، تہذیب کی کہانی ڈاکٹر مبارک علی کی زبانی، اس سلسلے کی یہ دوسری آڈیو ہے۔ ہم تاریخ کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ تاریخ کیوں ضروری ہے یا اس کو پڑھنے کے کیا فوائد ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ کے ذریعے ہم تبدیلی کے عمل سے واقف ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کوئی چیز ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، بلکہ برابر وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ ہر آنے والی نسل کا اپنا ذہن ہوتا ہے، اس کی اپنی ضروریات، خواہشات اور امنگیں ہوتی ہیں۔ اس تبدیلی کی وجہ سے لوگوں کا لباس بدل جاتا ہے، کھانا اور کھانے کے آداب بدل جاتے ہیں، رسم و رواج، عادات، طور طریقے، رہنا سہنا، زبان، غرض ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمیشہ ایک جیسی رہے، لہٰذا ہمیں تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قدیم و جدید کی کشمکش۔ تبدیلی کے اس عمل کی وجہ سے ہر معاشرے میں ہمیشہ قدیم و جدید روایات کے درمیان ایک کشمکش رہتی ہے۔ جہاں نئی سوچ آ جاتی ہے وہاں لوگ جلدی ترقی کرتے ہیں، لیکن جہاں نئی سوچ کے آنے میں دیر لگتی ہے وہاں لوگ دوسری قوموں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں جاگیرداری کی وجہ سے جمہوری روایات نہیں آنے پائیں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ دنیا میں عورتوں کو حقوق مل رہے ہیں، مگر ہمارے ہاں اب تک انہیں حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے اور کاروکاری و عزت کے نام پر ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اگر پرانی روایت اسی طرح باقی رہیں تو ہم دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تاریخ، ترقی اور پسماندگی۔ تاریخ کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے قوموں کو اپنی ترقی یا پسماندگی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر وہ ماضی میں عروج پر نہیں تو اس کی کیا وجوہات تھی، اور اب اگر وہ پیچھے رہ گئیں تو ایسا کیوں ہے؟ تاریخ اور پہچان۔ تاریخ کا دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں، یعنی یہ ہماری پہچان کو سامنے لاتی ہے۔ قوموں کو اپنی پہچان کی سخت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی ان میں آپس میں ملاپ ہوتا ہے، تہذیب اور ثقافت میں ترقی ہوتی ہے، کام کرنے اور آگے بڑھنے کا احساس ہوتا ہے۔ تاریخ اور قومی ورثہ۔ تاریخ کے ذریعے قوموں کو اپنے تاریخی ورثے کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ تاریخی ورثے میں ادب، فلسفہ، موسیقی، مصوری، مجسمہ سازی، رقص اور عمارات ہوتی ہیں۔ تاریخ کو سمجھنا۔ تاریخ ایک جاری عمل ہے۔ اسے یوں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک زنجیر کی طرح ہے جس کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، مگر اس عمل کو سمجھنے کے لیے مورخ تاریخ کو کئی حصوں یا زمانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں اور ان تبدیلیوں کے جو اثرات ہوتے ہیں انہیں دیکھا جا سکے۔ مثلاً تاریخ کی ایک تقسیم تو قدیم عہد، درمیانی عہد اور جدید عہد ہے۔ اب قدیم عہد کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ زمانہ ہے کہ جب انسان نے لکھنا نہیں سیکھا تھا، اس لیے اسے تاریخ سے قبل کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے اس حصے میں قدیم پتھر کا زمانہ، درمیانی پتھر کا زمانہ اور جدید پتھر کا زمانہ آتا ہے۔ اس زمانے کی معلومات کی بنیاد پر آثار قدیمہ کی کھدائیوں پر ہے۔ اس کے بعد کا عہد کانسی کا عہد ہے، جس میں تہذیب کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب مختلف تہذیبوں میں رسم اللحاظ شروع ہو چکا تھا۔ تحریر کی وجہ سے اس زمانے کے لوگوں کے رہن سہن، عادات، رہائش، تجارت اور رسم و رواج کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس سے تاریخی زمانے کی شروعات ہوتی ہے۔ کانسی دور کی تہذیب سے میسوپوٹیمیا، عراق اور چین کی تحریروں کو پڑھ کر لیا گیا۔ اس وجہ سے ان کے بارے میں ہماری معلومات زیادہ ہیں، مگر وادی سندھ کی تہذیب کا رسم اللحاظ اب تک پڑھا نہیں جا سکا، اس لیے اس کی بہت سی معلومات اب تک ہماری پہنچ سے دور ہیں۔ تاریخ کون بناتا ہے؟
عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے لوگ تاریخ بناتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو تاریخ میں عظیم یا ہیرو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کو بنانے میں عام لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ مثلا جنگ لڑنے والے عام فوجی ہوتے ہیں، عمارتوں کی تعمیر میں عام مزدور ہوتے ہیں، کھیتوں میں کاشت کرنے والے عام کسان ہوتے ہیں۔ یہ عام لوگ زندگی کے ہر شعبے میں محنت و مزدوری کر کے معاشرے کو خوشحال بناتے ہیں۔ تاریخ میں بڑے لوگوں کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے اور اختیارات ہوتے ہیں، اس لیے وہ تاریخ کو اپنی مرضی سے لکھواتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اکیلے اور تنہا کچھ نہیں کر سکتے جب تک لوگ ان کے ساتھ نہ ہوں، اس لیے تاریخ بڑے لوگوں نہیں بلکہ عام لوگ بناتے ہیں۔ کیا عورتیں تاریخ بناتی ہیں؟ جب بھی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں صرف مردوں کا ذکر ہوتا ہے، تاریخ میں عورتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ تاریخ کی عمل میں عورتیں سب سے زیادہ حصہ لیتی ہیں۔ ان کو تاریخ سے غائب اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ ان کے کام کو اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ یہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں، گھر میں کام کرتی ہیں، بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں۔ اگر عورتیں کام نہ کریں تو پھر معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اب عورتیں اپنی تاریخ لکھ رہی ہیں اور تاریخ میں اپنی جگہ بنا رہی ہیں، اس لیے تاریخ صرف مردوں کی نہیں رہی ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ تاریخ اور جنگ۔ تاریخ میں اکثر جنگوں کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں جیتنے والا فاتح اور ہارنے والا مفتوح اور کمتر ہوتا ہے، لیکن جنگ کے بارے میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کے نتیجے میں کس قدر خون ریزی ہوتی ہے۔ شہر اور گاؤں جلائے جاتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی بنی بنائی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب امن کا زمانہ ہوتا ہے تو لوگ سکون اور اطمینان سے رہتے ہیں، گیت گاتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ اس طرح لوگوں میں محبت اور میل ملاپ پیدا ہوتا ہے۔ جنگ جب بھی آتی ہے امن کی زندگی کو بگاڑ کر اس کا جگہ تکلیف، خرابی اور پریشانیوں کو لے کر آتی ہے، اس لیے جنگیں ہمیشہ لوگوں کے لیے عذاب بن کر آتی ہیں۔ اس وجہ سے جنگ کرنے والے اور فاتحین کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے لوگوں کی زندگی اور سکون ختم کر دیا ہے۔ تاریخ اور واقعات۔ تاریخ لکھنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ تاریخ میں صرف واقعات کو بیان نہیں کر دینا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعات کیوں ہوئے اور ان کے لوگوں کی زندگی پر کیا اثرات ہوئے۔ مثلا اگر کسی جنگ کے محض حالات لکھ دیے جائیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر جنگ کی وجوہات بیان کی جائیں تو معلوم چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا حالات تھے، کون صحیح تھا، کون غلط تھا، اور جنگ کے اثرات میں اس کی تباہیوں کو بیان کیا جائے گا تو لوگ جنگ کے خلاف ہوں گے۔ اس لیے واقعے کی وجہ، اس کے اثر اور اس کے نتائج کو تاریخ میں ضرور بیان کرنا چاہیے، ورنہ تاریخ محض ماضی کے واقعات کا ایک بیان بن کر رہ جائے گی۔ انسان کو اپنے ماضی کے بارے میں جاننے کا بڑا شوق ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا ارتقا کیسے ہوا، وہ کن کن مراحل سے گزرا، کن حالات سے دوچار ہوا اور کیسے ایک لمبا اور طویل سفر کر کے یہاں تک پہنچا۔ انسان کی یہ کہانی نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ اس سے بہت کچھ سیکھا بھی جا سکتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ کہانی صرف انسان ہی کی نہیں ہے بلکہ اس کے ماحول کی بھی ہے، جس میں پہاڑ، دریا، سمندر، جنگل، صحرا، جانور اور پرندے بھی آتے ہیں۔ انسان ان کے درمیان میں رہا ہے، لہذا ان سے سیکھا، مگر حالات کے تحت خود نئی ایجادات کرتا رہا اور خود کو ان سے مختلف کرتا رہا۔ یہ کہانی اس لیے دلچسپ ہے کہ یہ برابر بدلتی رہتی ہے۔ اس تبدیلی کے ساتھ انسان بھی خود کو نئے حالات اور ماحول میں ڈھالتا رہا ہے۔ انسان نے جب اپنا سفر شروع کیا تھا تو اس کے پاس نہ ہتھیار تھے اور نہ اوزار۔ اس کے پاس ایک چیز تھی جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، وہ اس کا دماغ تھا، جس سے وہ سوچتا تھا اور حالات کے تحت خود کو نئے روپ میں ڈال لیتا تھا۔ اس سفر میں تبدیلی کے اس عمل میں اس کے ذہن اور سوچ نے اسے آگے بڑھایا۔ آج بھی وہ اپنی نئی سوچ کے سہارے ترقی کر رہا ہے۔ آثار قدیمہ اور تاریخ۔ تاریخ کو ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے
کہ جب انسان نے لکھنا سیکھ لیا تھا۔ اس تحریری مواد کی مدد سے مورخ مختلف قوموں اور تہذیبوں کی تاریخ لکھتے ہیں۔ تحریر کے آنے سے پہلے کے زمانے کو تاریخ سے پہلے کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کی معلومات ہمیں آثار قدیمہ سے ملتی ہیں۔ پرانے زمانوں کی بہت سی چیزیں جیسے برتن، اوزار، ہتھیار، چٹائیاں، اناج کے بیج اور دوسری استعمال کرنے والے اشیاء زمین میں دفن ہو کر محفوظ ہو گئی۔ پہلے کے لوگ مردوں کو دفن کرتے وقت ان کے ساتھ زیورات، ہتھیار اور ان کے استعمال کی دوسری چیزیں بھی دفن کر دیتے تھے۔ اب جب ماہرین نے ایسے مقامات کی کھدائی کر کے ان چیزوں کو نکالتے ہیں تو ان کی مدد سے ہم لوگوں کے رہنے سہنے، کھانے پینے، پہننے اور ان کی عادات اور رسومات کے بارے میں بآسانی پتہ لگا سکتے ہیں۔ جب ہم کسی زمانے کے برتن، اوزار، آلات اور ہتھیاروں کو دیکھتے ہیں تو ان سے ہم اس وقت کے دستکاروں کے ہنر اور فن کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لوگوں میں خوبصورتی کا احساس کیا تھا۔ جب پرانے آثاروں سے گھر، گودام، مذہبی عمارتیں، مورتیاں، گلیاں اور سڑکیں دریافت ہوتی ہیں تو ان سے ان کے سماجی اور معاشی اور مذہبی خیالات کے بارے میں معلوم چلتا ہے۔ تاریخ اور ارتقاء۔ زمین کی عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 4500 ملین سال سے ہے۔ اس عرصے میں زمین کا نقشہ برابر بدلتا رہا، اس کے ساتھ ہی زمین کا ماحول بھی تبدیل ہوتا رہا۔ ہزاروں سال کے عرصے میں انسان کے جسم میں تبدیلی آئی اور آہستہ آہستہ اس نے موجودہ انسان کی شکل اختیار کر لی جسے عقل مند انسان کہا جاتا ہے۔ ارتقاء کے اس عمل میں جبکہ بہت سے جانور، پرندے، درخت اور کیڑے فطرت کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ختم ہو گئے، انسان نے ان تمام آفتوں کا مقابلہ کیا اور خود کو زندہ رکھا۔ دیکھا جائے تو انسان جانوروں سے مختلف ہے۔ جانوروں کے اوزار ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے پنجے، ناخن اور دانت ان کے ہتھیار ہیں جن سے وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں اور غذا بھی حاصل کرتے ہیں۔ انسان اپنی حفاظت کے لیے اور غذا حاصل کرنے کے لیے اپنے اوزار اور ہتھیار خود بناتے ہیں، اس لیے اس میں ذہانت اور جدت ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے علیحدہ کرتی ہے۔ انسان کی تاریخ میں ہم ایک بات یہ دیکھتے ہیں کہ ہر نسل انسانی اپنے سے پہلے کی نسل کے تجربوں سے سیکھتی رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ علم برابر بڑھتا رہا۔ یہ اس وقت اور اہم ہو گیا جب اس نے بولنے کے ذریعے آنے والی نسلوں کو اپنے تجربات منتقل کیے۔ بولنے کا مطلب تھا کہ ایک زبان کی ایجاد۔ بعد میں جب زبان کو لکھا جانے لگا تو علم کے پھیلاؤ اسے دوسروں تک پہنچانے میں اور آسانی ہو گئی۔ تہذیبوں کا ارتقاء اور ترقی۔ ابتدا میں انسان کی ترقی کی رفتار بہت سست تھی۔ یہ رفتار جدید پتھر کے زمانے میں آ کر تیز ہوئی۔ قدیم پتھر کے زمانے میں اس کا سارا وقت اس فکر میں گزرتا تھا کہ غذا کیسے حاصل کرے، خود کو کیسے زندہ رکھا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اوزار بنائے، مل کر رہنا سیکھا، آپس میں بولنا شروع کیا تاکہ مل جل کر حالات پر قابو پایا جائے۔ 8000 قبل مسیح میں اس کی ترقی تیز ہوئی۔ یہ جدید پتھر کا زمانہ تھا۔ اب وہ اپنی غذا پیدا کرنے لگا تھا، برتنوں کو بھٹی میں پکا کر مضبوط کر لیتا تھا۔ اب وہ ایک جگہ رہنے لگا، بستیاں آباد ہو گئی، لوگ کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے۔ جب فرصت ملی تو علم میں بھی اضافہ ہوا، آرٹ، ادب اور موسیقی کی ابتدا ہوئی۔ اس مرحلے میں مختلف علاقوں میں تہذیبیں ابھرنا شروع ہوئی۔ ایک بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ دنیا میں تمام قوموں اور تہذیبوں نے ایک ساتھ ترقی نہیں کی، بلکہ کچھ نے جلدی ترقی کی، کچھ نے آہستہ آہستہ۔ خاص طور سے ان قوموں نے زیادہ اور جلدی ترقی کی کہ جنہوں نے دوسری تہذیبوں سے اپنا رشتہ قائم کیا اور ان سے سیکھا۔ جو دوسروں سے الگ تھلگ اپنی دنیا میں رہے اور ترقی میں پیچھے رہ گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تہذیبیں ایک دوسرے سے مل کر سیکھتی ہیں، تنہائی میں وہ ایک جگہ ٹھٹر کر رہ جاتی ہیں۔